ایک بچوں میں جو بری عادتیں ہیں اور برے اخلاق ہیں اور بچے جو دین اسلام کے مطابق اچھے مسلمان نہیں بنتے، اس کی ایک وجہ ہمارے شاہ صاحب کی بات سے میں نے نوٹ کی ہے، وہ یہ ہے کہ ماں باپ کے پاس اولاد کی تربیت دینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اچھا، وقت بھی نہیں ہے حضرت، مجھے لگتا ہے ڈیٹا بھی نہیں ہے ان کے پاس، مواد بھی نہیں ہے۔ اچھا، وقت ہو تو ڈیٹا کی کوشش کریں نا۔ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے حضرت۔ اچھا، کیسے وقت نہیں ہے؟ آج ہم نے شام کا کھانا کھایا تو رات کا کھانا کھانے کے بعد اب نیند آنی چاہیے، سو جانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد کلام نہ کی جائے، بات نہ کی جائے، اللہ کہ کوئی مہمان ہو تو اس سے کچھ دیر کے لیے بات کی جائے یا دین کی کوئی بات کی جائے۔ حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد آپ جلد سو جایا کرتے تھے اور پھر جلدی اٹھ جایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم نے راتوں کو جاگنا ہے اور وقت پاس کرنا ہے۔ اور وقت کیسے پاس کرنا ہے؟ بھئی اتوار ہے نا، اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، ہوٹل پہ جائیں گے، وہاں گپے لگائیں گے اور وہاں کس قسم کی صرف وقت پاس کیا جاتا ہے۔ ارے بھائی، یہ جو تم وقت پاس کرنے کے لیے جتن کرتے ہو، یہی وقت اپنی اولاد کو کیوں نہیں دیتے؟ بہت اچھے۔ تو اولاد کو ہمارے پاس دینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اولاد بگڑ جاتی ہے، ماں کہتی ہے، یعنی اسکول سے رپورٹ آتی ہے کہ آپ کا بچہ فیل ہو رہا ہے، تو جو شوہر ہے وہ بیوی کو ڈانٹتا ہے، بیوی شوہر کے گلے ڈالتی ہے، بیوی کہتی ہے میں تو اسے وقت پر اسکول بھیجتی ہوں، میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، ہوم ورک کبھی آپ نے چیک کیا ہے؟ بچہ وہاں سے پڑھ کر آیا، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ بچہ پڑھتا بھی ہے یا نہیں پڑھتا؟ یہ بچہ چھٹیاں کرتا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کبھی آپ اسکول گئے، اس کی رپورٹ لیا آپ نے؟ کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ قاری صاحب کے پاس جاتا ہے، کچھ پڑھتا بھی ہے یا نہیں پڑھتا؟ تو اچھا، قاری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جاؤ گھروں میں نماز پڑھا کرو۔ ماں باپ نے کبھی آ کر نہیں بتایا کہ ہمارا بچہ گھر میں آتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، گلیوں میں کھیلتا ہے۔ ماں باپ کو یہ سوچ ہے ہی نہیں، ماں باپ کے پاس یہ وقت ہے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جن کے پاس یہ وقت ہے بھی، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی زندگی میں تضاد بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے نماز پڑھا کر، اور چپت لگائی نماز پڑھا کر۔ بیٹا کہتے ہیں چلو میں چلا گیا، اس کے بعد بیٹا کہتا ہے اگر نماز اچھی چیز ہے تو میرا ابا کیوں نہیں پڑھتا؟ باپ تو پڑھتا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہ بخواہ باپ نے مجھے ایک کام پہ لگایا ہوا ہے، اس کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں۔ ماں نماز نہیں پڑھتی، باپ نماز نہیں پڑھتا، مجھے مارا جاتا ہے، اسکول مکتب میں جایا کر، مدرسے جایا کر، قرآن کریم پڑھا کر۔ ہمارے گھر میں قرآن پاک پر دھول اتنی چڑھی ہوئی ہے، تو میرے ابا کو میں نے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، کبھی اپنی ماں کو نماز نہیں پڑھتے دیکھا۔ تو بتاؤ بچہ کس سے سیکھتا ہے؟ پہلے گھر میں اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے۔ تو ماں باپ سے اگر اس نے برائی سیکھی، بے نمازی پن سیکھا، دین سے دوری دیکھی، تو پھر اس بچے سے کیسے توقع کی جائے ماں سوائے اس کی کہ اس پر اللہ کا کوئی خاص فضل ہو جائے؟ بچہ ہمیشہ بڑوں سے سیکھتا ہے، غلط بھی سیکھتا ہے، صحیح بھی سیکھتا ہے۔ ماں باپ غلط کریں تو غلط سیکھتا ہے، ماں باپ اچھے رویوں کو اپنائیں تو وہ بچہ اچھا رویہ اپناتا ہے۔ مثال کے طور پر باپ اگر سگریٹ پیتا ہے تو بچہ کوشش کرے گا کہ وہ جو انہوں نے پھینکا ہے نا سگریٹ، وہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے، ماچس جلانے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی بچہ سیکھتا ہے، اسے یہ تمیز نہیں ہے کہ جو میں کر رہا ہوں، جو میرے باپ نے کیا ہے، اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ بچہ ہمیشہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، صلاح پر پیدا ہوتا ہے، اچھائی پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ بھی نکل سکتا ہے، ہر بچہ ماں کے پیٹ سے خیر لے کر آتا ہے، پھر ماں باپ ہیں جو اسے شر کے راستے پر لگا دیتے ہیں۔ اگر ماں باپ کا فکر، ان کا فعل، ان کا رویہ شر کا ہے تو بچے نے شر سیکھنا ہے۔ لیکن آپ خیر کی طرف اگر آئے، آپ یہ دیکھیں، آپ نے یہ دیکھا ہوگا حافظ صاحب کہ ماں نماز پڑھ رہی ہے یا باپ نماز پڑھ رہا ہے گھر میں اور مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے، بچہ اٹھتا ہے اور مصلی کے برابر آپ کو دھکیلتا ہوا مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے،
اسے سجدہ کرنا آئے، رکوع کرنا آئے نہ آئے، نماز پڑھنا آئے نہ پائے، وہ باپ کی نقل کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اچھائی کی راہ پر چلیں تو آپ کا بچہ آپ سے اچھائی سیکھے گا۔ آپ قرآن کریم پڑھیں حضرت، آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، بچہ چڑھ آتا ہے اور وہ بھی ورک ہٹانے کی پلٹانے کی کوشش کرتا ہے، وہ سیکھتا ہے۔ بچہ سیکھتا ہے کہ مجھے سکھاؤ، لیکن ماں باپ اسے کیا سکھاتے ہیں؟ اگر اچھائی ہے تو اچھائی سیکھے گا، برائی ہے تو برائی سیکھے۔ تو بچوں کی جو بد اخلاقی ہے، ان کی زندگی کی جو گراوٹ ہے، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ تو ہمیں اچھا ہونا چاہیے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک طریقہ حضرت یہ ہے، کسی زمانے میں، اب آج کل کاروباری زندگی ایسا ہے، گناہوں کی اتنی جیتیں نکل آئی ہیں اور دنیا داری کی اتنی جیتیں نکل آئی ہیں۔ پہلے جیتیں کم ہوتی تھی۔ کیا ہوتا تھا کہ آپ نے کاروبار کیا، واپس آئے، وہ گھر میں آپ کی ایک ٹیلی ویژن ہوتا تھا جس پہ پاکستان ٹیلی ویژن سے صرف نشریات ہوتی تھی، یہ چینلوں کی بھرمار نہیں تھی، تو آپ نے خبریں سنی اور وہ اسے بند کر دیا، ختم کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا بھائی، اگر کوئی بچہ اسکول پڑھتا ہے تو اسکول کا کام کرے، قرآن پاک پڑھتا ہے تو وہ کام کرے۔ آپ کے پاس جو ہے وقت گزارنے کا اور ان چیزوں کے لیے آپ کے پاس کوئی اور کام نہیں تھے۔ اب کام آپ کے پاس سینکڑوں نکل آئے ہیں۔ بزرگوں کی صحبت میں لوگ اپنے بچوں کو لے کر جاتے تھے،